سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ ویڈیو اور یہ بیان جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہے، یعنی مدرسے کے جو طالب العلم ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان کو بہت ہی پسند بھی آئے گی اور ان کے لیے جو ہے بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوگی. ہم نے جو دیکھا ہے کہ مدرسے کے طلباء جو ہوتے ہیں، دینی مدارس کے طلباء جو ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالی لحاظ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو مالی لحاظ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ جب اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کرتے ہیں اور اپنا تعلیمی سفر مکمل کرنے کے بعد عملی زندگی کے اندر قدم رکھتے ہیں، جب جو ہے وہ اپنے مستقبل والی زندگی کے اندر جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں، تو معاشی لحاظ سے ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یقیناً یہ جو ہے وہ سفر جو شروع کرتے ہیں وہ دینی سفر، علم دین حاصل کرنے کا سفر جو ہے وہ بہت ہی مبارک سفر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے جو ہے اس کے لیے بہت سارے انعامات کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے دعائیں کرتی ہیں. بہت ہی عمدہ سفر ہوتا ہے اور بہت ہی مبارک سفر ہوتا ہے. لیکن چند باتیں جو ہے وہ طالب علم بھائیوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ جو ساتھی اپنی تعلیمی اوقات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور مدرسے کے اندر ایک دینی مدرسے سے وابستہ ہیں، ان سے گزارش یہی کروں گا کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے معاش کا فکر ضرور کریں. دیکھیں، یہ دنیا ایسی ہے، یقیناً ہم نے اسلاف کے واقعات پڑھے ہیں کہ وہ فقر و فاقہ پر زندگی گزارتے تھے اور انہوں نے بہت ہی مشقت کے ساتھ زندگی گزاری. یقیناً یہ بات قابل ذکر بھی ہے اور ہمارے لیے عملی نمونہ بھی ہے. آیا ہم اپنے آپ کو اور ان اکابرین کو، ان اسلاف کو دیکھیں، کیا ان کے اندر اور ہمارے اندر وہی باتیں اور وہی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اکابرین کے اندر تھی؟ وہ توکل علی اللہ، وہ اللہ کے ساتھ رجوع، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ انابت، آیا وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر وہی توکل علی اللہ، اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے در پر بار بار رجوع، اللہ سے مانگنا ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک طالب علم کی صفت یہی ہونی چاہیے کہ اپنا ہر معاملہ جو ہے وہ اللہ سے منوائے، ہر بات جو ہے وہ اپنی اللہ سے منوائے. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوں، بڑی بڑی پریشانی ہوں، بڑے بڑے مسائل ہوں، وہ بندہ اپنا اللہ رب العزت کے سامنے رکھے اور اپنے مسائل جو ہے وہ اللہ رب العزت سے حل کروائے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پھر بھی جو ہے آپ جو ہے اپنی معاشی زندگی کا ضرور فکر کریں. یقیناً ہمارا جو یہ سفر ہوتا ہے، دینی سفر جو ہوتا ہے، وہ علمی سفر ہوتا ہے، وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے. ہمارا اس سے غرض دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا، محض اور محض ہمارے طالب علم بھائی اور دینی مدرسوں سے وابستہ بھائی اور ہمارے علماء جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی دین حاصل کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے. اگر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا پیچھے سے مالی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے اور بہت عمدہ ہے تو پھر تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن آپ کا معاشی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کا پیچھے سے جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت زیادہ تنگ ہے، تو آپ جو ہے اپنے دوران تعلیم جو ہے اپنے تعلیمی اوقات سے فارغ اوقات جو آپ کے ہیں ان میں ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا بہت جو ہے وہ کاروبار بھی کر لیا کریں.
اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کے تعلیمی اوقات کے علاوہ جو ہے وہ جو بھی فارغ اوقات ہیں آپ اس میں چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے معاشی لحاظ سے کسی دوسرے کی جیب کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اور یقیناً ہمارے طالب علم بھائی اس قدر مستغنی ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں کہ حیا اور جو ہے حیا کا ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کس قدر فاقے آ جائیں، کس قدر پریشانی آ جائیں، لیکن دوسروں سے سوال نہیں کرتے۔ بہت ہی عمدہ خصلت ہے، اچھی خصلتیں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ مستغنی ہو اور اللہ کی طرف اس کی رجوع ہو، اس کی نظر صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ یقیناً جنہوں نے لوگوں کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہیں انہوں نے خسارہ ہی اٹھایا ہے، انہوں نے نقصان کے سوا کچھ نہیں پایا۔ تو ہماری نظریں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے، اور ایک طالب علم کی خصوصاً یہی کیفیت ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع اور انابت کرے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب وہ معاشی اپنے معاش کا بندوبست خود کرے گا، اپنے والدین پر بوجھ نہیں ڈالے گا، اپنے اساتذہ پہ بوجھ نہیں ڈالے گا، اپنے دوستوں پر، اپنے رشتہ داروں پر جب بوجھ نہیں ڈالے گا، اپنے جیب کا خرچہ خود برداشت کریں گے تو یقیناً جو ہے ان کو بہت ساری مصیبتوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور بہت ساری جو ہے وہ پریشانیاں ان کی ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ایک تو ہم تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم پڑھ رہے ہیں، دینی مدرسے کے اندر ہیں، بند ہیں، ان کے اصول و ضوابط ہیں، تو ہم کیسے جو ہے وہ ایک کاروبار کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے وہ آمدنی بھی نہیں ہوتی کہ کوئی کاروبار کر سکیں، کوئی جو ہے وہ کام کر سکیں۔ یقیناً میرے دوستو اگر بندہ ہمت کرے اور جو ہے جد و جہد کرے، محنت کرے اور سخت محنت کرے تو یقین جانیے کہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جو اگر ایک عام سا بندہ محنت کرے تو ایک پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے، اس کو کھرود سکتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اگر محنت کریں گے تو آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو فارغ وقت ملتا ہے، خصوصاً جمعرات کا دن آپ کے لیے فارغ ہوتا ہے، جمعے کا دن آپ کے لیے فارغ ہوتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک کا جو یہ وقت آپ کے لیے فارغ ہوتا ہے، یقیناً ہم نے ایسے طالب علم دیکھے ہیں جو ان اوقات کو اپنی تعلیم سے فارغ اوقات کو قیمتی بناتے ہیں۔ ایسے ہم نے احباب، ایسے دوست، ایسے طالب علم دیکھے ہیں جو جمعرات کے دن، جمعے کے دن جو ہے وہ اب کسی درزی کی دکان پر کام کرنے چلے گئے۔ اس نے جو ہے دوران تعلیم جو ہے اپنے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پڑھائی بھی کرتے رہے، مدرسے کے اندر جو ہے وہ رہے اور انہوں نے تعلیم بھی کر لی، لیکن محلے کے ایک درزی کے پاس چلے گئے، روزانہ عصر سے لے کے مغرب تک جو ہے وہاں چلے گئے اور جو ہے وہاں پہ انہوں نے محنت کی، انہوں نے درزی سے سلائی کا کام سیکھا اور جو ہے وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے۔ بہت سارے طلباء کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو خوشبو اور عطر کا کاروبار ہے وہ کرتے ہیں۔ بہت سارے طلباء جو ہے ٹوپیاں، مسلے اور مسواک وغیرہ ان کا کاروبار کرتے ہیں، ریڑیاں لگاتے ہیں، اور جو ہے وہ بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو ہے جمعرات کے دن، جمعے کے دن جو ہے وہ بائیکیا کے ذریعے سواریاں اٹھاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ بھی جو ہے وہ محنت کریں، چھوٹا سا کاروبار کسی سے آپ قرض لے کر، اگر کوئی ساتھی آپ کو جو ہے وہ قرض دے دے، آپ ان سے قرض لے کے جو ہے اپنا چھوٹا سا ذاتی کاروبار شروع کریں، چاہے جو ہے آپ عطر کا کاروبار کریں، چاہے جو ہے وہ آپ کسی بائک کی ایسی سواری چلائیں، جو ہے چاہے جو ہے آپ ٹوپیوں کا کاروبار کریں، تسبیحوں کا کاروبار کریں، یقیناً اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ اگر فارغ اوقات میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے جمعرات کے دن اور جمعے کے دن عطر کا کاروبار شروع کریں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ منافع اور فائدہ رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے جو ہے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔